مختصر سوال، لاجیکل سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا نام شاویز بن شہزاد مبین ہے۔ میں ڈاکٹر اسرار احمد کے مدرسے میں پڑھتا ہوں، القرآن اکیڈمی میں۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم میں فرق کیا ہے؟ کہ جب سے میں نے اسکول چھوڑ کے دینی تعلیم شروع کری ہے تو کوئی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم نے غلط کرا، دینی تعلیم شروع کر دی اور دنیاوی تعلیم شروع کر دی، ختم کر دی۔ تو اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ اسکول میں پڑھتے تھے، اسکول میں چھوڑ کے ابھی دینی تعلیم پڑھ رہے، ڈاکٹر صاحب میں صاحب کے مدرسے میں پڑھ رہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں انہوں نے غلط کیا ہے۔ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم میں فرق کیا ہے؟ اہم سوال ہے۔ تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، یا اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سب سے پہلا ہدایت انسان نے تو قرآن میں دے، اقرا پڑھو۔ تو پڑھنا فرض ہے، لیکن علم دو قسم کے ہوتے ہیں، فرض علم ایک ہوتا ہے مستحب، ایک ہوتا ہے مباح، ایک مکروہ، ایک حرام، الگ قسم کے۔ جو فرض دین ہے وہ بیسک اسلامک کے فرائض اور حرام یہ جاننا ہر مسلمان کا فرض ہے، ہر والدین کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو سکھائے۔ یہ فرض نالج ہے۔ فرض علم کیا ہے؟ جو بیسک اسلام کے تعلیمات ہے، 5 پلرز ہے، کس طریقے سے نماز پڑھنا، روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں، یہ بیسک آف دین، ناٹ ہائی لیول، بیسک۔ یہ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، ہر والدین کا فرض ہے کہ بچے کو سکھائے۔ یہ مسلمان والدین بھی نہیں جانتے، امریکہ بھیجیں گے دین کی بیسک نالج نہیں دیں گے۔ باقی علم آتا ہے مستحب۔ مستحب علم وہ ہے جو بہتر ہے، کرے تو اچھی بات ہے، فرض نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کمپیریٹیو ریلیجن فرض نہیں ہے لیکن بہتر ہے۔ میں میرے بیٹوں کو شریعہ میں بھیجا، جامعۃ الامام میں، فرض نہیں ہے لیکن مستحب ہے۔ عالم بنانا اچھی بات ہے، سب سے اچھی بات ہے، فرض نہیں ہے۔ دائی بننا فرض، فل ٹائم دائی بننا فرض نہیں ہے، پارٹ ٹائم فرض ہے۔ پھر وہ دنیاوی علم مطلب وہ علم جس سے آپ دنیا کے بارے میں جانیں یا دنیا داری کر سکے یا پیسہ کما سکے۔ یہ آپ بولیں گے ہو سکتا ہے میتھمیٹکس، جغرافی، سائنس، ہسٹری، بایولوجی، جو بھی ہو سکتا ہے۔ یہ علم فرض نہیں ہے لیکن کس طریقے سے آپ استعمال کرتے ہیں، مستحب بھی ہو سکتا ہے، مباح بھی ہو سکتا ہے، آپشنل، مکروہ بھی ہو سکتا ہے، حرام بھی ہو سکتا ہے۔ یہ علم اب کیمسٹری سیکھتے اور سیکھ جاتے کس طریقے سے شراب بنانا، تو یہ علم ہو گیا حرام۔ اب کیمسٹری سیکھ گئے کس طریقے سے میڈیسن بنانا، اچھی بات ہے، یہ مستحب ہو گیا، یعنی اچھی چیز ہے، انکریج۔ آپ کیمسٹری سیکھ کے حلال کمائی کماتے، اچھی بات ہے۔ تو کس طریقے سے آپ استعمال کرتے یہ دنیاوی تعلیم کا، ادھر مستحب ہوئے گا یا مباح، آپشنل، مکروہ، ڈسکریج یا حرام۔ لیکن اگر آپ اچھے دائی بننا چاہتے ہیں آج کی تاریخ میں تو دنیاوی علم بھی امپورٹنٹ ہے، دینی علم سے نہیں۔ تو میرے بیٹے ہم نے اسکول قائم کی، اسلامک انٹرنیشنل اسکول۔ بچپن سے میرے تینوں بچے، 2 بیٹیاں 1 بیٹا، فارغ۔ ہماری اسکول کے 2 زبانیں، انگلش، عربی۔ تو کنڈر گارڈن سے ہمارے بچے عربی بھی سیکھتے، انگریزی بھی سیکھتے، اور تقریباً 60% سب جو پیریڈ ہے وہ انگلش میں، 40% عربی میں، یا 55 to 60% انگلش، 40 to 45 عربی زبان میں۔ قرآن کی تلاوت عربی زبان میں، فقہ عربی زبان میں، توحید عربی زبان میں، اردو میں نہیں، انگلش میں نہیں، اور انگلش میں اسلام دعوتی کام کے لیے۔ جب تک ان نے اے لیول کیا، ہمارے اسکول میں اے لیول ہے یعنی 12ویں کلاس، ڈگری آتی ہے فرام IGCSE کیمبرج، اس ٹائم تک کہ عربی بھی پڑھا اور تعلیم حاصل کی عربی اور انگلش میں۔ اردو کمزور ہے میری بیٹی کی، میری بھی کمزور ہے۔ اس کے بعد
وہ ریاض گئے جامعۃ الامام میں، امام محمد بن سعود اسلامک یونیورسٹی، وہاں صرف عربی میں پڑھے، عربی کا ڈپلوما کیا، اس کے بعد بیچلرس کیا، 7 سال تھے وہاں، صرف عربی میں، انگریزی پڑھی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ماسٹرز کیے ملیشیا میں، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی آف ملیشیا، وہاں ان کو چوائس تھا، انگریزی میں بھی کر سکتے تھے، عربی میں بھی، بولتے انگریزی تو پتا مجھے، عربی پہ تو ماسٹرز بھی عربی میں کیا، اب انشاءاللہ پی ایچ ڈی کی طرف جائیں گے۔ تو یہ علم جو حاصل کر رہے ہو اور عمدہ علم، یہ مستحب ہے۔ رہا سوال آپ کے بارے میں، آپ اسکول میں تھے، اسکول میں چھوڑ کے ڈاکٹر اسرار احمد کا مدرسہ جوائن کیے، مجھے پتا نہیں ابھی آپ کس میں ایڈمیشن لے، انجمن خدام القرآن، القرآن اکیڈمی، القرآن اکیڈمی، ابھی تک وزٹ کیا نے میں 1991 میں کیا تھا، جہاں تک کہ مجھے یاد ہے اس ٹائم دونوں تعلیم ہوتی تھی، دینی بھی اور دنیاوی بھی۔ تو آپ جو بھی اسکول میں پڑھ رہے وہاں دینی دنیا دونوں تعلیم ہوتی ہے یا صرف دین کی ہوتی ہے؟ ابھی وہ اسلامیات بھی پڑھاتے ہیں آخر کے اندر، فل ٹائم؟ نہیں، صرف قرآن پڑھاتے ہیں، اس کے آخری گھنٹے کے اندر اسلامیات پڑھاتے ہیں وہ۔ آپ کون سے گریڈ میں؟ ابھی حفظ کر رہا ہوں میں، کون سے گریڈ؟ مدرسہ پڑھ رہا ہوں، مدرسہ نہیں، کون سے گریڈ میں؟ فرسٹ گریڈ، سیکنڈ گریڈ، ایسا کچھ نہیں؟ ابھی 7th 7th میں۔ تو آپ صرف حفظ پڑھتے اور اسلامیات؟ دین پڑھنے کے کئی کورسز ہیں، کئی بچے کیا کرتے، پڑھائی چھوڑتے 2 سال میں حفظ کر لیتے، اچھی بات ہے، غلط بات نہیں، پڑھائی کرتے رہتے، چھوڑتے 3 سال میں صرف حفظ کرتے اور پھر واپس پڑھائی پہ آ جاتے۔ یہ غلط نہیں ہے، حرام نہیں، اچھی بات ہے، آپ حفظ ہی کر رہے، لیکن اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ آپ اپنی دنیاوی تعلیم کو مت روکو۔ ہمارے مدرسے میں، ہمارے اسکول میں، مدرسہ نہیں بولنا، جس اسکول میں بمبئی میں جو میں قائم کی، اسے کہتے ہیں اسلامک انٹرنیشنل اسکول، ماشاءاللہ بہت ڈیمانڈ ہے، لائن لگتی ہے۔ ہم کہتے ہیں تعلیم دونوں جہاں کے لیے، تعلیم دونوں جہاں کے لیے، وہاں ہم عربی اور انگریزی زبان میں پڑھاتے ہیں۔ ہماری جو ڈگری آئیں گی، پاس ہوئیں گی تو یو کے سے آئیں گی، کیمبرج سے۔ کیمبرج بورڈ دنیا کا سب سے بڑا بورڈ ہے، مختلف ممالک میں ہر سال 10s of thousands پاس ہوتے ہیں، سب سے فیمس ہے۔ تو کون یہ نہیں کہے گا کہ مسلمان کی ڈگری ہے یا انڈین ڈگری، اگر پاس ہوئیں گے تو آپ کہاں بھی تعلیم لے سکتے دنیا میں، سب سے ریکگنائزڈ ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ہم دینی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ انگلش سبجیکٹس کے علاوہ ہمارے پاس قرآن، حدیث، شریعہ، فقہ عربی میں۔ ہمارے اسکول کا جو معیار ہے، عام طور کے اوپر 50 بچے پہ ایک ٹیچر ہوتا ہے نا، ہمارے اسکول میں 4 بچے پہ ایک ٹیچر، اور ایڈمنسٹریٹو سٹاف ملا کے ہر 2 بچے پہ ایک سٹاف۔ تو اگر ہمارے پاس 400 بچے ہمارے اسکول میں تو سٹاف ہوتی تھی 200، یہ معیار تھا۔ حفظ پڑھائیں گے عام مدرسے میں ایک بچے کے ساتھ ایک استاد کے ساتھ 10 پڑھتے، 20 کہیں تو 30۔ ہمارے وہاں ایک استاد 2 بچے۔ میں دنیا بھر گھما، لوگ جب میوزک سننے کے لیے، میوزک سنتے نا، میوزک کلاسز حرام ہے، تو ان کے لیے کیوبیکل بنا، میں دیکھا، میں جب گیا امریکہ میں، وہ میوزک سیکھنے کے لیے حرام سے کیوبیکل، مطلب کانچ کے کھانے، کمرے، ساؤنڈ پروف، پہلی بار دیکھا میں، میوزک سیکھ رہے، کوئی ڈسٹربنس نہیں، ہمارے بچے چیختے، ایک استاد 40 بچے چیخ رہے۔ تو میں نے کیا کیا، میرے اسکول کے اندر کیوبیکل بنا، 10 کیوبیکل بنا دیا۔ ہمارے ایک کلاس میں 20 بچے، 2 بچے ایک کیوبیکل میں، ایک استاد، جاؤ چلاؤ، نو پرابلم، ساؤنڈ پروف۔ جب کافر حرام سیکھنے کے لیے آپ کو فیسلٹی دیتے، ہم اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے کیوں نہیں؟ تو ہم کیا کم وقت میں ہم حفظ زیادہ کرتے، 3 سال میں 4 سال میں 1 گھنٹہ صبح حافظ بن جاتا ہے، 7 میں۔ ہم 2nd ایئر میں شروع کرتے، 5th میں پاس ہو، 4 سال
وہ بچہ جو حفظ کرتا ہے وہ صبح میں 1.25 گھنٹہ پہلے آتا ہے. 2 دن چھٹی ہوتے, چھٹی کے ٹائم پہ 2 دن میں سے آدھا دن آتا ہے. لیکن ایک استاد اور 2 بچے. کیوں؟ میں چاہتا ہوں میرے بچوں کو کوالٹی ملے. اور استاد کی بھی جو ہماری ٹریننگ ہوتی ہے, 1000 استاد چنیں گے تو شاید 30 باہر نکلیں گے. ایک دم برابر سے مخارج صحیح ہونا چاہیے. تو ہمارے اسکول میں تعلیم دونوں جہاں کے لیے. ہمارے اسکول میں ہم سکھاتے پبلک سپیکنگ, کس طریقے سے پبلک میں بات کرنا 4 سال کی عمر سے. ہمارے اسکول کے 4-4, 5-5 سال کے بچے مجمع ہے نا, اس سے بڑے مجمع میں بات کرتے ہیں ماشاءاللہ. چھوٹے چھوٹے بچے 4 سال کے 5 سال کے. انگلش شروع ہوتا ہے 4 سال سے, عربی پبلک سپیکنگ 6 سال سے. ہمارے بچے جب میں انڈیا میں شروع کرنے گیا, ہمارے بولتے ہیں یہ تو ممکن ہی نہیں. کیوں نہیں ممکن؟ ہو ہی نہیں سکتا. ارے دعا تو کرو, دعا کرنے کے لیے تیار نہیں. ہمارے بچے جب فارغ ہوئے تو باہر کے جب آتے تھے نا استاد, عربی میں بات بھی نہیں کرتے تھے ان کے ساتھ. ہمارے تو ایک دم فصیح عربی ایک دم فصیح. جب عمرہ پہ لے کے گئے تو لوگ بولتے رہے ہندی اتنی اچھی بات کر رہا ہے. سعودی میں پڑھے کیا؟ نہیں بھائی, بمبئی میں پڑھے. ہمارے اکثر استاد فارغ تھے مدینہ یونیورسٹی سے, جامعۃ الامام سے, کچھ تھے اعلیٰ حضرت سے, عمدہ استاد. تو تعلیم دونوں جہاں کے لیے ساتھ ساتھ. تو میرا کہنا یہ ہے, اگر کوئی اپنے, اور ہمارے اسکول کے اندر سوئمنگ کمپلسری, مارشل آرٹس کمپلسری, 5ویں تک کے ہر بچہ ہمارا بلیک بیلٹ, لڑکا بھی بلیک بیلٹ, لڑکی بھی بلیک بیلٹ. لیکن علیحدہ لڑکی کو مارشل آرٹس ٹریننگ دیتی لڑکی ٹیچر, لڑکا نہیں. یہاں تو لڑکی لڑکا معلوم ہی نہیں پڑتا ہے. وہ مجھے بلائے تھے ان لوگوں نے اسلام آباد میں, اس نے مجھے دعوت دی, بولتے یتیم بچوں کو ملو. میں بولا ٹھیک ہے. میں بہت بزی تھا, 10 منٹ دوں گا یتیم بچے سے ملنے کے لیے. وہ یتیم بچے تو پیچھے تھے, سب فوٹو سیشن آگے. میں بولا کیا ہو رہا ہے؟ میں بولا تقریر نہیں کروں گا. تقریر کرنے لگا ہے. میں بولا چلو بچوں کی خوشی کے لیے کروں گا. تقریر ختم ہو گئی تو خواتین, میں خواتین ہی بولوں گا, بھائی بالغ تھے سب, اسٹیج کے اوپر آ گئے. میں بولا کیا ہو رہا ہے؟ یہ بچی ہے, میرے بچی ہے, میری بیٹی ہے. کدھر کا تصور ہے؟ لڑکی جب بالغ ہو جاتی ہے 13 سال, 14 سال, 15 سال, آپ اس کو چھو بھی نہیں سکتے. میں اسلام کی تقریر کر رہا ہوں, سڈنلی پوری فوج آ جاتی ہے لڑکی لوگ کی, بالغ سب 15 سال کی, 14 سال کی, 16 سال کی. کیا یہ؟ میں اسٹیج سے ہی نیچے اتر گیا. اسٹیج سے اترا تو سوشل میڈیا میں مجھے تعجب لگا. سوشل میڈیا میں لوگ کہہ رہے ارے ڈاکٹر ذاکر نے غلط کیا, وہ بچیوں سے نہیں ملا. پاکستان میں کیا ہو گیا اس دیش کو؟ آپ لوگ بولنا جب ماشاء اللہ کیا دائی ہے, لڑکیاں تو اتر گیا. لوگ بولتے رہے بچے سے نہیں ملا. وہ آرفنیج کا جو مالک تھا, ڈاکٹر صاحب بھی میرے بچی ہے. میں نے بولا تم کو بھی چھونا حرام ہے, تیرے بیوی کی پیٹ سے اگر پیدا لی تو جائز ہے. یہ کدھر کا معاشرہ؟ بچی بولو نو پرابلم, بیٹی بولو نو پرابلم, آپ نابالغ نامحرم کو چھو بھی نہیں سکتے. اور یہ پاکستان میں ہو رہا ہے. انڈیا میں جب مجھے ہندو بلاتے نا وہ احترام کرتے. ہندو جب مجھے بلاتے تقریر کرنے کے لیے احترام کرتے کہ ذاکر بھائی لڑکی کو نہیں چھوتے, دور رکھیں گے. یہاں تو میں اسلام آباد میں گیا, وہ ٹیلی ویژن کی جو ہوسٹ ہے میرے نزدیک آئے سوال پوچھنے. میں پیچھے جا رہا ہوں, وہ میرے پہ چڑھ دی, میں پیچھے جا رہا ہوں. کیا ہو رہا ہے یہ؟ ارے اب ڈاکٹر ذاکر نائک سے بات کر رہا ہے, مسلمان ہے, کیا ہو رہا ہے؟ بیٹی بولنے سے بیٹی تھوڑی بن جاتی, شریعتاً حرام ہے. جب میں کس سے ڈسکس کیا تو یہاں کے بولتے یہ عام ہے ہمارے معاشرے میں, عام ہے, حرام ہے. آپ لڑکی کو چھو ہی نہیں سکتے بھائی نامحرم کو. آپ اگر عورفین لوگ کو پیسہ دے کے کھانا دیتے, آپ کو چھونے کا حق نہیں ہے. بیٹی بولے نو پرابلم, میں بھی بیٹی بولوں گا.
یہ تو سب کیا ہو رہا ہے؟ یعنی دین کی آپ کو اتنی بھی نالج نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر آپ نامحرم کو چھونے کے بنسبت اگر آپ کھیلا ٹھوکیں گے آپ کے سر پہ وہ بہتر ہے. صحیح حدیث ہے. آپ کھیلا ٹھوکیں گے سر پہ وہ بہتر ہے بنسبت نامحرم کو چھونے کے. اور یہاں کی پاکستان کی سوشل میڈیا ڈاکٹر ذاکر نے صحیح کیا غلط کیا؟ یہ ہندوستان میں ہو تو چلے گا، اور پاکستان کی نیوز ہندوستان پک اپ کر رہی ہے مودی میڈیا. کیا ہو گیا ہے؟ میں سوچا بھی نہیں تھا میرے خواب میں کیا پاکستان میں معاشرے میں ایسا ہوگا. میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ ہندوستان کے ہندو اسلام کو اور بہتر جاننے لگے. وہ میں سے محبت کرتے، مجھے تقریر کے لیے بلاتے، احترام کرتے. اور پاکستان میں غیر مسلم نے مسلمان بحث کر رہے، ذاکر نے صحیح کیا کہ غلط کیا، صحیح کیا کہ غلط کیا. اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے. کچھ لوگ نے دفاع کی. میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو دین کا بیسک ہے کہ آپ نامحرم کو چھو نہیں سکتے. اگر بالغ لڑکی ہے 13-14 سال کے اوپر ہے، خلاص. تو یہ بیسک تعلیم ہے، یہ تعلیم فرض ہے. امریکہ بھیجنا چاہتے ہیں، ارے بیسک تعلیم ہے دین میں، کیا نامحرم کو چھو مت. پیسے والے ہیں، پیسہ پھینک کے غریبوں میں بانٹتے، اور کہ چھو سکتے کیا آپ ان کو؟ لاہور والا کو بیسک چیز پتا نہیں. میں ایک مثال دوں گا جامع کی. ڈاکٹر یحییٰ جامع، جس کا گیمبیا کا پریسیڈنٹ، انہوں نے مجھے بلائے تھے ان کے پروگرام کے لیے، نیشنل ڈے کے لیے، اور میں چیف گیسٹ تھا. وہ اسٹیج پہ تھے، ان کی بیوی لیفٹ پہ تھی، وہ اسٹیج پہ تھے، میں رائٹ پہ تھا، اور سارے ایمبیسڈرز تھے کئی ممالک کے. جیسا فنکشن شروع ہوا تو ایمبیسڈرز پریسیڈنٹ کو ملنے کے لیے آئے، اور پریسیڈنٹ کے پہلے میں تھا. پہلا ایمبیسڈر یو ایس اے کا خاتون تھی، اسٹیج پہ چڑھی، ہاتھ آگے کی. میں نے بولا سوری میم، ان اسلام وی آرنٹ الاؤڈ ٹو شیک ہینڈس. پھر مرد ایمبیسڈر، پھر سے خواتین ہیں. وہ پریسیڈنٹ نے فارن منسٹر کو اوپر بلایا. آج ڈاکٹر ذاکر نائک وہاں کھڑے رہو رائٹ کے اوپر. کوئی بھی خاتون نہیں، بولو اسلام کے اندر ہاتھ ملانا خاتون کو اجازت نہیں ہے. آپ سوچ سکتے پریسیڈنٹ کے موقع پہ، وہ پریسیڈنٹ ہے، میں چیف گیسٹ ہوں، سب ایمبیسڈر ہے. جیسا میں نے کہا فل اسلامک نے، پتا چلا ان کو پھٹ سے بولے، میرے سامنے فارن منسٹر آ گیا، سوری میم پلیز ڈونٹ شیک ہینڈ. اس سے ڈرنا بھائی. اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے میں پریسیڈنٹ کی بھی نہیں پرواہ کرتا ہوں، اور یہ تو اچھا تھا ماشاءاللہ. اسی لیے میرے لیے ان کی محبت بڑھ گئی. انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا کہ امریکہ کے ایمبیسڈر کی توہین کی. یہاں کروں گا تو مجھے پتا نہیں، امریکہ کے ایمبیسڈر کی توہین کی جیل میں ڈال دیں گے. بھائی کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو بیسک تعلیم ہے. آپ کا سوال ہے نا، بیسک تعلیم یہ ہے کیا بھائی نامحرم سے ہاتھ نہیں ملانے کا، چھونے کا نہیں. بیسک ہے. ماشاءاللہ ہمارے گورنر صاحب کدھر گئے؟ وہ مجھے بولے ذاکر بھائی، آج ہی بولے، اب بھی آج کا پروگرام آنے کے بعد، ذاکر بھائی یہ تو معاشرے میں کامن ہے. میں نے آپ کی بات سنا نا، جیسا مجھے پتا چلا کل میں نے جب تحفہ دیا دور سے دیا. میں نے بولا ماشاءاللہ، اتنا تو یہ اس کو بولتے عمل کرنا. معلوم پڑ گیا تو عمل کرو. آپ دیکھیں کبھی بھی میں فوٹو بھی کوئی خواتین محرم بیچ میں تو الگ بات ہے، محرم نہیں تو نو. بھائی چاہنے والے بہت ہیں، لیکن چاہنے والے ہیں لیکن اصول کو مت توڑو. آپ سوچ سکتے کہ اینکر، لیڈی اینکر اور سب ٹوٹ کر رہے.
बेसिक नॉलेज तो बेस्ट है बोथ, बेस्ट है बोथ. हमारे स्कूल में बच्चे हिंदू से बात करते हैं. हमारे स्कूल के बच्चे छठी के 7वीं के हम उनको वेदा सिखाते, छठी से वेदा सिखाते, बाइबल सिखाते, भगवत गीता सिखाते. काहे के लिए? दावत देने के लिए. डंके की चोट पे दावत देते हम हिंदुस्तान में रह के, और अभी भी कर रहे हैं माशाल्लाह. मैं बाहर हूं, काम जारी है, काम जारी है. और वल्लाही आप अगर सही इस्लाम फॉलो करेंगे, हिंदू आपकी इज्जत करेंगे, इज्जत करेंगे. जाएंगे पैसा ही लेते रहे मुझसे. अरे आपसे कैसा पैसा लेंगे? आपसे पैसा लेंगे, हमको श्राप मिलेगा. श्राप मतलब अल्लाह का फटकार. श्राप हिंदुइज्म में बोलते बदुआ, अल्लाह ऐसा बोलते. इतनी इज्जत करते. ये जो ब्रिटिशर्स आके आपस में हमने झगड़ा लगा हिंदू मुस्लिम में. हिंदू मजहब भी नहीं सिखाता है कि मुसलमान से झगड़ा करना, मुसलमान मजहब भी नहीं सिखाता है कि झगड़ा करो, दावत करो, अमन करो, फैलाओ. तो हिंदुस्तान में अक्सर हिंदू, मेरे हिसाब से इस्लाम मुस्लिम और हिंदू में झगड़े बहुत कम है. नहीं बोलता हूं मैं, है बहुत कम है. ये पॉलिटिशियन लोग अंगाल लगाते. झगड़े होंगे तो उनका वोट बैंक मिलेगा. मैं जाता हूं, तकरीर करता हूं, बाइबल का लोग इतने खुशी खुशी. कोई दुकान में घुस गया, मुझे पैसा नहीं दिया तो पैसा ही नहीं लेते, वैसे पैसा ही नहीं लेते. बोलते भगवान का श्राप पड़ेगा. और यहां आपके पीआई के सीईओ, क्या हालत है, क्या हालत है. फर्क देख रहे हैं आप? दीन को आप फैलाओ, और उसका मतलब मेरे हिंदुस्तान के हिंदू दीन समझ गए, पाकिस्तान के मुसलमान नहीं समझे. कुछ लोग, हाँ सब लोग नहीं, माशाअल्लाह मेरी फैन फॉलोइंग है. मैं कुछ मुसलमान की बात कर रहा हूं. कुछ मुसलमान के लिए सारे मुसलमान को तो बदनाम नहीं कर सकता मैं ना. उन्हें मालूम पड़ता, उनका चेहरा देख के मालूम पड़ता है कितना दिन को फॉलो कर रहे हैं. तालीम दोनों जहां के लिए बेस्ट है. तो मेरे नजदीक अगर कोई बच्चा निकल के 2 साल हिफ्ज करता है तो गलत नहीं, हराम नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि साथ साथ करे. तो देयर नो डिस्कनेक्शन. अगर आप महारत चाहते हैं, दाई बनना चाहते हैं, तो दोनों इल्म हासिल करो और आप कुरान को अच्छी तरह समझ सकेंगे. मैं क्योंकि डॉक्टर हूं, मैं साइंस को अच्छी तरह से समझता हूं, कुरान में और समझता हूं, ईमान बढ़ता है. जो इल्म आपको अल्लाह की तरफ लेके जाता है, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे जर्मन हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे साइंस हो, वो इल्म सही इल्म है. अगर वो इल्म से आप दूर होंगे तो क्या फायदा. हमारे बच्चे शाहरुख खान को नहीं, तो शाहरुख खान ज्यादा है. जहां में यूट्यूबर, मेरे 3 आइडल है, शाहरुख खान, विराट कोहली, डॉक्टर जाकिर नाइक. अरे बाप रे, मुझे शाहरुख खान के साथ मिला दिए, विराट कोहली के साथ. हम अगर इल्म हासिल करें, इल्म इज पावर, नॉलेज इज पावर. सही इल्म हासिल करें, पता चला दीन कितना अच्छा है, बेहतरीन है, तो हम इस्लाम को और अच्छे तरीके से लोगों को पेश कर सकें. तो मेरे नजदीक 2 साल करके हिफ्ज करना हराम नहीं है, जायज है, लेकिन अफजल ये है कि दोनों साथ साथ करो. लेकिन अगर ऐसे मदरसे आपके पास नहीं है, कई इल्तिजा मुझे आए, भाई स्कूल कायम करो, स्कूल कायम करो. लेकिन स्कूल कायम करना, आम स्कूल कायम करना बहुत आसान है. इस्लामिक स्कूल कायम करने में बहुत वक्त जाता है. मैंने फर्ज किफाया किया था, मेरे बेटे पढ़ रहे थे तो कर दिए. लेकिन ऐसे स्कूल में जो इंशाअल्लाह मैं अंजुमन खुदाम से मिलने वाला हूँ, आपके बारे में जिक्र करूँगा इंशाअल्लाह. मैं जब जाऊँगा लाहौर, यहाँ के उनकी मुझसे मिला. लेकिन ये जो कर रहे गलत नहीं कर रहे लोग, लेकिन अफजल जो है यहाँ के साथ साथ लो. और बहुत से टेक्निक, आज टेक्निक हिफ्ज के कितने बदल गए.
رائٹ ٹیکنالوجی آپ حفظ 2 مہینے میں قرآن پورا کر سکتے ہیں. میں لیکن اس کے لیے الگ ہوتا ہے. ہم 2 مہینے میں پورا قرآن حفظ کر سکتے ہیں, لیکن جتنا جلدی یاد کریں گے اتنا جلدی بھولیں گے. تو ہم نے وہ کورس اختیار کیا, ایک بار استعمال کیا, پھر بولے نہیں یہ سب سے بیسٹ نہیں ہے. یہ کورس مکہ مدینہ میں ہوتا ہے, 2 مہینے میں پورا قرآن حفظ کراتے ہیں, لیکن پھر اس کے لیے اتنی پریکٹس کرنے پڑتا ہے, وقت اتنا لگتا ہے. تو ہم بولے نہیں, ہمارا 2 سال 3 سال صحیح ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہم مارشل آرٹس, سوئمنگ, فٹ بال سب کرتے ہیں. کرکٹ ہمارے اسکول میں ممنوع ہے, حرام نے ممنوع. کرکٹ ویسٹ آف ٹائم ہے. ہمارے انڈین پاکستانی کرکٹ کے پیچھے دیوانے. حرام نے, میں پریفر کرتا ہوں فٹ بال, 1.5 گھنٹے 1 گھنٹہ کھیلو, پوری ورزش بیسٹ. ہاکی کھیلو, باسکٹ بال کھیلو, ہینڈ بال کرو. تو آپ نے اگر کر لیا تو کنٹینیو کرو. ابھی انشاءاللہ اگر دونوں ساتھ میں کرے تو اور بہتر ہے, لیکن اکیلا کرنا غلط نہیں ہے. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. جی ہاں.